اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع معاشرے کی بہت اہم ضرورت والا موضوع ہے۔ وہ یہ ہے کہ لین دین معاملات کو صاف رکھو تاکہ تم منازعات میں آپس کے جو جھگڑے ہیں اور آپس کے جو اختلافات ہیں ان سے تم دور رہ سکو۔ ہمارا معاشرہ اس کے اندر بہت زیادہ جاہلیت ہے، اگرچہ زمانہ جاہلیت گزر چکا ہے، اب ہم دوسرے زمانے میں جا رہے ہیں، لیکن زمانہ جاہلیت کا یہ مطلب نہیں کہ ان پڑھ دور، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پڑھی کے نشانات جب باقی رہیں تو پھر وہ سمجھے کہ جاہلیت ہی ہے۔ آج کل ہمارے ہاں معاملات میں جو ہے بہت زیادہ کہتے ہیں کہ بے اعتدالی ہے، اور آپس کے بے اعتدالی اور بے راہ روی جو ہے نا، یہ ہمارے آپس میں جو جھگڑے ہیں ان کا سبب بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی ایک نظام نہیں ہے، حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کے رہو، لیکن لین دین کے معاملات جب آئیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ اجنبی والا سلوک کرو۔ اس کا اسلام کی اس تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں تو تم بھائی بھائی ہو، ایک دوسرے پر اثار کرو، راہ اعتدال اختیار کرو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، مودت، اخوت کا رشتہ جو ہے وہ قائم رکھو، لیکن جب معاملات کی باری آئے، تمہارے بزنس، کاروبار اور زندگی گزارنے کے جب معاملات آئیں تو پھر آپس میں تم اس طرح بن جاؤ جیسے دو شخص آپس میں اجنبی ہوتے ہیں، یعنی ایسے ہو جاؤ تاکہ بالکل کوئی جو ہے وہ ابہام نہ رہے، اور ہر بات بالکل کلیئر کٹ ہو، اس میں بالکل صفائی ہو، کوئی کسی طرح کا بھی کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو جھگڑے کا باعث بن سکے یا جھگڑے تک پہنچا سکے۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جھگڑوں کا سبب معاملات کی صفائی کا نہ ہونا ہے۔ بس 3 مثالیں صرف عرض کرتے ہیں اور معاملہ بالکل جو ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ پہلی مثال دیکھیں، اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں قرآن نے کیا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ فرمایا کہ اگر تم ایک دوسرے سے لین دین کرو نا تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اب مثال کے طور پر میں نے کسی سے 10,000 لیا، اب میں نے لکھا نہیں، کچھ عرصے کے بعد اگلا کہہ سکتا ہے جی مجھ سے آپ نے 15,000 لیا، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آپ سے 8,000 لیا، جی جھگڑا پیدا ہو گیا نا۔ اس جھگڑے کا حل کیا ہے جو قرآن نے بتایا ہے کہ جب تم لین دین کرو تو ایک تحریر لکھ لیا کرو۔ آج کل تو وثیقہ نویس اور جدید جو ہیں وہ چیزیں موجود ہیں، تم لکھ لیا کرو، تحریر لکھ کر آپس میں سائن ہو جائیں گے۔ جب کبھی بھی کوئی اختلاف پیدا ہونے لگے گا تو تحریر ہمارے پاس موجود ہوگی۔ اس لیے قرآن نے جو ہے وہ ان جھگڑوں کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ تحریر قرار دیا ہے، لہٰذا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جب عمل نہیں کرتے تو دیکھیں کہاں کہاں پھر معاملات کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کہاں کہاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک باپ اور 7 بیٹے ہیں، آپس میں کام کر رہے ہیں، یا کئی بھائی مشترکہ آپس میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اب کوئی حالت متعین ہی نہیں ہے، آیا جو باپ کے ساتھ بیٹے ہیں وہ کام کرنے والے تنخواہ دار ہیں، یا اس کام یا بزنس میں حصے دار ہیں، جی، یا ان کا جو ہے وہ کیا، یا وہ ایک والد کی مددگار ہیں، ہیلپر ہیں، کیا ہے؟ کوئی حالت متعین ہی نہیں ہوتی، حالانکہ حالت متعین ہونی چاہیے۔ اگر وہ بیٹے باپ کے تنخواہ دار ہیں تو پھر باپ کو چاہیے کہ آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ کے مطابق کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ پھر باپ کو چاہیے کہ ان کو روزانہ کہ ڈیلی بیس پر ان کو ان کی اجرت جتنی بنتی ہے دے دے۔ اور اگر وہ تنخواہ دار نہیں، اگر تنخواہ دار ہیں تو پھر حصے دار نہیں، اور اگر تنخواہ دار نہیں حصے دار ہیں تو پھر ان کو مکمل حصہ دینے میں احتیاط کرنی چاہیے۔
یہ نہیں کہ حصہ ان کو کم دے دیا جائے، خاص کر جب شادیاں بیاہ ہوتے ہیں، اس موقع پر جو ہے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو کسی کی شادی آئی، کسی نے زیادہ پیسے لے لیے، کسی نے تھوڑے، اب دوسرا اظہار تو نہیں کرتا لیکن دل کے اندر رنجش تو ضرور رکھتا ہے، تو اس لیے یہ معاملات جو ہے وہ بالکل کلیئر ہونے چاہیے۔ اور اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ والد کے مددگار ہیں، معاون ہیں، انت و مالک لابیک کا، حضور نے ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ جو بیٹے کا مال ہے وہ باپ ہی کا ہے، تو پھر باپ کو احتیاط کا پہلو اپنانا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ مساوات جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ مساوات اگر نہیں کریں گا، کسی کے ساتھ زیادہ پیار، کسی کے ساتھ کم، عدم مساوات ہوگی تو یہ ناراضگی کا اور جھگڑوں کا سبب بنے گی، لہٰذا اس میں ہمیں جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ نمبر 2، اگر ایک مکان تعمیر ہو رہا ہے، سارے بھائی لگے ہیں، والد بھی ساتھ ہیں سارے، اب وہ کمائی بھی کر رہے ہیں، مٹیریل بھی روزانہ آ رہا ہے جی، لیکن اب کوئی حصہ متعین نہیں ہے، کس نے کتنا دیا ہے، کوئی زیادہ دے رہا ہے، کوئی تھوڑا دے رہا ہے، اگر کوئی ایک بندہ بول پڑتا ہے کہ یار تحریر ہونی چاہیے ہماری کہ کس نے کتنا دیا ہے یا کس کو کتنا دینا چاہیے جی، تو یہ جب صورت ہو تو پھر جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن یہ صورت نہیں ہوتی، پھر یہ بھی متعین نہیں ہوتا، آج یہ مکان ہم بنا رہے ہیں، کل مہنگا ہوگا، کل ہم اس کے حصے کریں گے سارے بھائی تو کیا ہوگا جی، اس دور کے یا اس کیا کہتے ہیں کہ پراپرٹی کے حساب سے مطلب ہے کہ اس کی مالیت جو بنے گی وہ تقسیم ہوگی یا اس میں کچھ لین دین میں کچھ کمی ہوگی، کیا ہوگا یہ بھی متعین نہیں ہوتا، یا آیا یہ سب کے نام ہے یا ایک کے نام ہے یا والد کے نام ہے یا بڑے بھائی کے نام ہے، یہ بھی کوئی متعین نہیں ہوتا، اس وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے جھگڑے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور تیسرا نمبر، کوئی شخص فوت ہوتا ہے، شرعی طور پر حکم ہے کہ وہ فوت ہو جائے تو اس کی وراثت، اس کی جائیداد، اس کی یہ چیزیں جو ہیں وہ تقسیم ہونی چاہیے۔ ہر قرآن نے سورہ نساء کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، چوتھے پارے کے 13ویں رکوع میں، سورہ نساء کے دوسری رکوع میں سارے تفصیل سے احکام جو ہے بیان کیے ہیں، جتنا حصہ قرآن نے بیان کیا ہے، خواہ وہ جائیداد ہے خواہ وہ نقدی ہے، اس کے مطابق تقسیم اگر کر دی جائے اور جلدی کر دی جائے تاکہ میت کی قبر بھاری نہ ہو، جلدی کر دی جائے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے میت فوت ہو جاتی ہے، کوئی وراثت جائیداد کے حصوں کی تقسیم کی بات ہی کوئی نہیں کرتا، کچھ عرصے بعد ایک کہتا ہے جی میں نے فلاں کی یہ چیز لینی ہے، میں نے مطلب ہے کہ والد کی یہ چیز لینی ہے، وہ لینی ہے، اب بھائی ایک کہتا ہے نہیں تم یہ نہ لو وہ لو، اب پھر جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تمام ان تنازعات کا جو ہے بہترین فیصلہ وہ آپس میں معاملات کو طے کرنا ہے، تب بھی اس بات پر عمل ہوگا کہ جو تعلیم اسلام نے دی ہے کہ آپس میں تم بھائیوں والا معاملہ کرو، لیکن لین دین کا جب معاملہ آ جائے تو پھر اجنبی بن جاؤ، پھر اجنبی والے معاملات کرو۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔